بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دبستان اقبال کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج اس بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ نوجوان جو ہماری آبادی کا 65% ہیں قریباً، اور سیاست جو پچھلے 73 سال سے ہچکولے ہی لے رہی ہے، میرے خیال میں ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب دو بڑے رہنما قائد اعظم بانی پاکستان اور ان کے دستے راست لیاقت علی خان، جب یہ دونوں اٹھے، اس کے بعد ایک پولیٹیکل ٹرموائل پیدا ہو گیا۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمارے جو بانی پاکستان قائد اعظم، ان کی کنوکشن، ان کی سیلف لیسنس، ان کی انٹیگریٹی، ان کا کریکٹر، ان کی کمٹمنٹ، ان کی آنیسٹی، ڈیڈیکیشن، فار سائٹڈنس، ویژن، آئیڈیالوجی، پرنسپلز، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا انہیں لیڈر مانتی تھی اور مانتی ہے۔ کچھ واقعات مختصراً قائد اعظم کی پرسنالٹی کے حوالے سے، تاکہ اور ان کی پرسنالٹی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے۔ بہت قریب پاکستان کا خواب مکمل ہونے کو تھا تو انگریزوں نے قائد اعظم کو یہ کہا کہ مسٹر جناح، ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کو متحدہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مطالبے کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں۔ تو قائد اعظم نے بغیر سوچے، بغیر توقف کے فوراً یہ کہا کہ بٹ ہاؤ کین آئی سیل مائی نیشن، کہ میں یہ سودا اپنے ضمیر کا، اپنی قوم کا کیسے کر لوں۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں دوڑی کرسی کی ہے، چھوٹی سی کرسی بھی ہے تو اس کے لیے بھی انسان کیا نہیں کرتا، ہمارے الیکشنز میں، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کیا نہیں ہوتا۔ پھر ایک موقع پہ قائد اعظم کو یہ کہا گیا کہ مسٹر جناح، پاکستان از این امپاسبل ڈریم۔ تو قائد اعظم نے کہا امپاسبل ورڈ از ناٹ ان مائی ڈکشنری، کہ میری ڈکشنری میں امپاسبل ورڈ ہی نہیں ہے۔ پھر ان کی ذہانت دیکھیں، جب وہ وکالت کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور بیرسٹر تھے، تو ایک ان کے کلائنٹ کو سزا ہو گئی موت کی، تو جج نے لکھا ہینگ۔ صبح پہنچ گئے وہ پھانسی گارڈ، جب وہ ان کے کلائنٹ کو، اس مجرم کو لٹکایا گیا تو قائد اعظم نے کہا اس کو اتار دیں۔ آپ ان کی ذہانت دیکھیں، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہینگ ٹل ڈیتھ نہیں لکھا، ہینگ لکھا ہے، اس کو اتار دیں۔ انہیں اتارنا پڑا۔ اس کے بعد سے پھر ججز نے شروع کیا ہے ہینگ ٹل ڈیتھ لکھنا۔ یعنی آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیں، بریلینس اور انٹیلیجنس کا۔ ایک جگہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ٹرین میں جو ان کا حصہ تھا وہاں سے وہ تھے اور ایک خاتون تھی۔ تو اب یہ ان کا کریکٹر دیکھیں۔ تو خاتون نے یہ کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم نے فوراً اشارہ کیا اس خاتون کو، نہ میں سن سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں، جو کہنا ہے کاغذ پہ لکھ دو۔ وہ خاتون نے لکھ دیا کہ جی مجھے پیسے دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ اس نے کاغذ پہ لکھ دیا، انہوں نے زنجیر کھینچ دی۔ وہ بندہ آیا، اسے دکھا دیا کہ دیکھیں جی یہ کر رہی تھی۔ پھر برطانیہ میں پڑھ رہے تھے جب، تو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے کسی کے پاس رینٹ پہ، تو کرسمس کا موقع آیا تو وہ خاتون جو تھیں، ان کی بیٹی نے کہا مسٹر جناح آئی وانٹ ٹو ہگ یو۔ تو قائد اعظم نے کہا سوری، میرے کلچر، میرا جو ثقافت ہے اور جو میرا مذہب ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ کے کس پائے کا وہ آدمی تھا، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ٹرین میں نہ برطانیہ میں۔ آپ پرنسپلز دیکھیں، فار سائٹڈنس دیکھیں، اور اندازہ لگا لیا، کلیئر ہو گئے، جس میں ان کی علامہ اقبال نے بھی رہنمائی کی کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتی دو قومیں اکٹھے۔ ان کا کلچر، ان کی سوچ، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب مختلف ہے، یہ نہیں رہ سکتی۔ تو قائد اعظم آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اینڈ پہ ایک بار کوئی نوٹ لکھنا تھا تو ہمت نہیں تھی، تو اسٹیچر پہ تھے، تو اپنے جو ساتھ اسسٹنٹ تھا اس سے کہا کہ مجھے زور سے بھینچو، دباؤ۔ دبایا تو تھوڑی سی انرجی آ گئی، تو اس سے اپنا نوٹ لکھا۔ تو یہ قائد اعظم کا سیکریفائس دیکھیں اس ملک کے لیے، اور وہاں برِ صغیر میں، ہندوستان میں جو مسلمانوں کی بڑی قسم پرسی کی حالت تھی، وہ دیکھ کے تو انہوں نے کتنی لمبی جدوجہد کی، تو یہ آج 1947 میں
پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوا. اب انہی کی یہ جنرل سیکرٹری تھے لیاقت علی خان, جو بعد میں پرائم منسٹر بنے. اور آپ دیکھیں گے ایک موقع پہ جب تقریب ہوئی تو لیاقت علی خان آئے ہیں لیٹ, تو قائد اعظم نے کرسی اٹھوا کے ان کی وہاں رکھ دی. ان کا یہ کھڑا رہے, لیٹ آیا تو. یہ تھا ان کی پنکچویلٹی. دیکھیں کہ نہیں بھائی یہ اصول صرف میرے آپ کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے, میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں. اب جب قائد اعظم کے بعد لیاقت علی جناح آئے, لیاقت علی خان آئے, تو ان کی بھی یہی تھا جو قائد اعظم بتایا کہ ہماری جو اکانومی ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ اکانومی ہوگی, خود کفیل اکانومی ہوگی, اپنے پیروں پہ کھڑی اکانومی ہوگی. کیونکہ جب پیروں پہ کھڑی اکانومی نہیں ہوتی تو وہ پھر ظاہر ہے آپ بیگرز ہی ہوتے ہیں. بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. پھر آپ کمپرومائز کریں گے اپنی سوورنٹی پہ, اپنی انٹیگریٹی پہ. لیاقت علی خان جیسے ہی گئے تو خواجہ ناظم الدین جو کہ ایک بڑے سمپل آدمی تھے, ان کو ہمارے گورنر جنرل غلام محمد نے بڑی ہوشیاری سے یہ سمجھایا کہ بھائی یہ آگے تو پارلیمنٹری سسٹم آ رہا ہے اور اس میں پرائم منسٹر کے پاس ساری پاور ہوتی ہے, تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں. سادہ آدمی تھے, وہ پرائم منسٹر بن گئے. حالانکہ وہ جانتے تھے گورنر جنرل غلام محمد کہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے تحت تمام پاور, تمام طاقت گورنر جنرل کے پاس ہوگی. خود وہ گورنر جنرل رہے. انہوں نے بعد میں جو ان کا پلان تھا ڈسمس کی. خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ محمد علی بوگرا کو بلایا امریکہ سے جو سفیر تھے, اور وہ جو کانسیپٹ تھا انڈیپینڈنٹ اکانومی کا وہ ختم ہو گیا. بہت گندم آئی اور گندم کے ساتھ گھن بھی آیا جو ہماری آزادی کی روح کو چٹ کر گیا. یہاں 1 یونٹ کا شروع کیا گیا. 1 یونٹ جو پروونشل اٹانومی تھی, صوبائی خود مختاری, اسے ختم کیا گیا, جس پہ عبدالستار پیرزادہ کی حکومت سندھ میں تھی. انہوں نے اس کے خلاف پاس کیا ریزولوشن. زرکزئی تھے سردار بلوچستان میں, انہوں نے اس کے خلاف ریئیکشن کیا. وہ اور ان کے بیٹے اور کچھ لوگ پہاڑ پہ چلے گئے, فوج ان کے ساتھ جنگ کرتی رہی 1 سال, اور ان کو اینڈ میں قرآن پہ لکھ کے معاہدہ کیا کہ آپ نیچے آ جائیں صلح کے لیے. اور بعد میں ان کو 7 لوگوں کو غالباً پھانسی دے دی گئی. وہاں نفرت کے بیج بوئے. ادھر آپ کی بلوچستان میں یہ کیا, پنجاب سرحد اور ادھر سندھ میں. دوسرا کام کیا کیا, جو آپ کا یہ ایسٹ پاکستان تھا, یہاں ایک جگتو فرنٹ بنا, تمام پارٹیوں کا متحدہ فرنٹ. وہاں اے کے فضل الحق کی گورنمنٹ ختم کی, اور وہاں پہ مسلم لیگ کو الیکشن میں 237 سیٹیں انہوں نے لی, اور صرف 10 سیٹیں مسلم لیگ لے سکی تھی. اتنی کمزور تھی وہاں پہ. وہاں اے کے فضل الحق کی گورنمنٹ ختم کی, یہاں سکندر مرزا کو بھیجا, انہوں نے جا کے گورنمنٹ ختم کی. وہاں بنگالیوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا محرومی کا کہ یار یہ وہاں سے آتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں اور امپوز کرتے ہیں. یہ لیاقت علی خان کے جانے کے بعد یہ ہے ہماری امیجیٹ ہسٹری. ہم گئے غلام محمد سے, سکندر مرزا سے, ایوب خان صاحب. ایوب خان صاحب کے دور میں آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے عوامی انقلابی اور نظریاتی شاعر تھے حبیب جالب. تو انہوں نے کیا کہا تھا جب انہوں نے 1962 میں شخصی آئین دیا ہے, تو کیا کہا انہوں نے, دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اس نے آج 62 سال اس بات کو ہو گئے ہیں. 1962 آج 2021 ہے, تو قریباً آپ کے 38 + 21 59 ایئرز بنتے ہیں یہ. تو 60 سال بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم وہیں کھڑے ہیں کہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ عام آدمی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. جو ہمارا معاشی نظام ہے, جو ہمارا سیاسی نظام ہے, جو ہمارا انتخابی نظام ہے, جو ہمارا پولیس کا نظام ہے, جو ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے, یہ عام آدمی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین کی بنیاد وہی گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ ہے جو کہ انگریزوں نے بنایا تھا یہاں پہ ایک محکوم قوم کے لیے کہ اس پہ حکومت کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جب یہاں سے انگریز واپس گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کے انہیں کہا جبری ریٹائر کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہم تو خدمت کر کے آئے ہیں, ہمیں آپ کو ریوارڈ دیں, کو بڑے عہدے دیں. انہوں نے کہا آپ وہاں حکومت کر کے آئے ہیں, ہمارے یہاں پہ جو سول سرونٹس اور گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کا کام یہاں حکومت کرنا نہیں ہے, ان کا کام یہاں خدمت کرنا ہے. آپ کو سال کی عادت پڑ گئی حکومت کرنے کی, لہذا آپ کو ہم جبری ریٹائر کر رہے ہیں. جو کام لینا تھا آپ سے ہم نے لے لیا, آپ ہمارے اب کسی کام کے نہیں ہیں. تو ہمارا آئین جو آج بھی ہے, آپ اٹھا لیجیے آئین انڈیا کا اور اپنا, آپ کو کئی ریزمبلنسز مل جائیں گی, اور وہی اس کی بنیاد وہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ. ایوب خان کے بارے میں وہ کہا آپ کو دیپ جس کا محلات ہی میں جلے. پھر ایک اور ان کا تھا 20 روپے ہے من آٹا پھر بھی ہے سناٹا, گوہر سہگل آدم جی
بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. پھر انہوں نے کیا کہا حبیب جالب صاحب نے, 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک اس جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. وہ کئی حبیب جالب کو پھر ان سے تنگ بھی کیا, جیل میں بھی ڈالا, اور ساری زندگی ان کی اسی میں گزری. ایوب خان سے آگے آ جائیں. یہ میں چاہ رہا ہوں ایک سیاسی ہماری جو ہسٹری ہے اس کو ایک فلیش بیک ہم کر لیں, پھر آج کی سیاست پہ آئیں, اور پھر نوجوان پہ, اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں, اس کا کنیکشن اور ریلیشن اور فیوچر. ہم آگے بھی یحییٰ خان پہ بڑی زبردست موومنٹ چلی, ٹرانسفر ہوئی پاور, پیچھے غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا اور ایوب خان, اور پھر یحییٰ خان پہ آ جائیں. تو یہ پہلے ہی 6 سال رہ چکے تھے غالباً ان کی کیبنٹ میں, ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے پھر بڑی زبردست موومنٹ چلائی, اور ساتھ ان کے آپ جانتے ہیں جو ہمارے بڑے ایک آئیڈیالوجیکل پولیٹیشینس تھے, معراج احمد خان صاحب, جے رحیم صاحب, شیخ محمد رشید صاحب, خوشی حسن میر صاحب, اور کچھ نام. یہ مل کے پھر ایک پارٹی بنی پاکستان پیپلز پارٹی, جس نے یہ کہا کہ یہ پارٹی مزدور کی پارٹی ہوگی, کسان کی پارٹی ہوگی, ریڑھی بان کی پارٹی ہوگی, چپڑاسی کی پارٹی ہوگی, یہ عام آدمی کی پارٹی ہوگی. نعرہ ان کا یہ تھا. اس پہ انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا. کہیں اسپیچ کر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, چھتری میرے اوپر نہ رکھو, عوام گیلی ہے تو میں بھی گیلا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو بڑے عوامی انداز میں لاکھوں کا مجمع اور جلسے, اور وہ پھر ٹرانسفر آف پاور ہو گئی جنیایا سے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کا دور رہا. ان کے دور میں بھی آپ اندازہ لگائیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو عوام کو امیدیں دی گئیں, اور جو عوام سے وعدے کیے گئے, اور جو عوام کو ایک سبز باغ دکھائے گئے, اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہی معراج احمد خان جو پیپل پارٹی کے بانی ممبر تھے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب آپ کی جو اے ٹیم تھی یا وہ جیلوں میں ہے سمیت معراج خان صاحب, یا وہ کیبنٹ سے باہر ہیں. اور کیبنٹ میں کون ہے؟ وہی ٹمن, وہی ٹیوانے, وہی دولتانے, وہی صادق حسین قریشی. یعنی جن کے خلاف پارٹی بنی تھی, جن کے اگینسٹ اسٹرگل ہونی تھی, جن سے حقوق لے کے عوام کو دینے تھے, وہ تو آپ ہی کیبنٹ میں ہیں. تو آپ نے کیا لوگوں کو انصاف دینا ہے؟ اس سے آگے چلیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد دور آ گیا ضیاء الحق صاحب کا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم افغانستان کی جنگ میں گئے, بہت ڈالر آئے, اور وہ گھن بھی ساتھ آیا, اور ہماری جو آزادی تھوڑی بہت رہ گئی تھی ایک سوورنٹی, وہ بھی اور چٹ کر گئی. اس سے آگے چلیں تو جب کریش ہوا ہے, پھر ہماری یہ محترمہ آئیں تو یہ امریکن سفیر تھے, ایک غالباً نام تھا ان کا گوکھلے. تو وہ 200 بندوں کا جہاز لے کے آئے تھے ان سے نیگوشیٹ کرنے کہ پاور ٹرمز کیا ہوں گی, یعنی پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی, آپ کشمیر پہ نہیں بولیں گی, یہ نہیں کریں گی, وہ نہیں کریں گی. تو یہ انفارچونیٹلی میں اس کو دوبارہ سم اپ کروں گا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ہمیں اسٹیٹس مین نہیں ملے, ہمیں پولیٹیشین ملے کمپرومائزڈ, پاور کمپرومائز, منی کمپرومائز, اسٹیٹس کمپرومائز. اپنی پارٹی ہماری بنی رہے, جو لوگ نظریاتیوں کو نکال دیا جائے, جو خوشامدیوں کو رکھ لیا جائے, جو جس کا اسٹیچر بڑا ہے وہ ہم سے آگے نہ آئے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے انسیکیور تھے اس معاملے میں. ان کو پنجاب کا وہ چیف منسٹر پسند نہیں تھا جس کے ارد گرد بہت منسٹرز ہوتے تھے. وہ دور آیا. اس کے بعد گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تو نواز شریف صاحب آئے. اب نواز شریف صاحب بھی کوئی ہمارے آئیڈیالوجیکل, کوئی ویژنری, کوئی اسٹیٹس مین نہیں تھے. انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنا دور گزارا, پھر وہ گئے, پھر بی آئیں, پھر مشرف دور آ گیا. غالباً وہ رہا 99 اکتوبر سے لے کر 2008 میں ہمارے الیکشن ہوئے, اس کے بعد وہ دور رہا. اب جو ایوب کا دور بھی اگر آپ دیکھیں اور مشرف کا دور بھی دیکھیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو فوجی ادوار رہے ہیں, 4 رہے ہیں ہمارے, 26 پرائم منسٹر اور 4 فوجی ادوار. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فوجی ادوار بڑا ڈسپلن رہا, ایڈمنسٹریشن بہتر رہی, گورننس بہتر رہی, اکانومی بہتر رہی, ڈالرز بڑے آئے. لیکن اس کا خمیازہ اس کے پھر کئی دہائیوں بعد تک بھگتنا پڑا. وہ دیکھیں افغان وار کب کی تھی, آج تک ہم اس سے نہیں نکل سکے. 40-50 سال ہو گئے. وہ 2001 کی تھی جو یہ افغان وار دوسری تھی, ہم اس سے نکل نہیں سکے آج تک. تو اس کی اپنی کانسیکوینسز اور اپنا ڈیٹریمنٹ, اپنا اس کے جو خطرناک اور بھیانک نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے, کہیں جانے نہیں دیتے آپ کو. اس کے بعد پھر 2008 میں ہمارے پاس یہاں نیگرو پونٹے اور رچرڈ باؤچر آ کے انہوں نے الیکشن کو بہت اچھا مینیج کیا امریکہ کی طرف سے. ان کو سمپتھی ووٹ ملا, پیپلز پارٹی آئی, وہ ریکنسلیشن شروع ہوئی. ایک وہ ریکنسلیشن انفارچونیٹلی عوام کے ہی نہیں ہو سکی, وہ پاور ریکنسلیشن رہی اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر نون کی گورنمنٹ آئی,
اس پہ بھی آپ دیکھ لیں وہی پاکستان کا حال، وہی اکانومی. ہاں کچھ لوگ ایوب دور میں ہی بہت، وہ 22 خاندان بہت، اور اس کے بعد اب تک شاید کو 2200 ہو گئے ہوں. اب 2018 میں کیا ہوا؟ جو اگست 15 2018 کو ہماری ریسنٹ گورنمنٹ آئی، اب اس پہ آ جائیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو 1967 میں سٹارٹ ہوئی پیپل پارٹی کی موومنٹ چلی اور عوام کو ایک ہوپ اور امید اور لوگوں کو کنیکٹ کیا، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح یہ عمران خان صاحب نے کیا. اس میں یوتھ کو بہت انہوں نے امپاور کیا، بہت خواب دکھائے، بہت انفلوئنس کیا. اور میں مزیدار واقعہ سناؤں آپ کو ایک سجاول ایک جگہ ہے سندھ میں بدین سے آگے، تو وہاں ایک جلسہ تھا، تو وہاں پہ خطاب کیا ظاہر ہے انہوں نے، بھٹو صاحب نے بھی، مرزا احمد خان صاحب نے بھی. تو شام کو یوسف رضا تالپور تھے، ان کے پاس چلے گئے یہ، تو نہا کے فارغ ہوئے تو انہیں کہنے لگے بتاؤ معراج کس کی تقریر اچھی تھی؟ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے جی آپ کی اچھی تھی. تو یہ تقریر کرتے ہوئے نا بھٹو صاحب، تو وہ یا کا دور تھا، ان کے خلاف تقریر کر رہے تھے، تو یہ کہتے ہوتے تھے یا تقریر کے دوران، تو انہیں کہتے ہیں کہ تم فٹ بال کھیلو گے میں فٹ بال کھیلوں گا، تم ہاکی کھیلو گے میں ہاکی کھیلوں گا. لو میں نے پہلا گول کر دیا، وہ گر گئے، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. خیر وہ انہوں نے کور کر لیا بعد میں. معراج صاحب کی تقریر ظاہر ہے وہ پرانے ڈی ایس ایف این ایس ایف کے 60s کے اسٹوڈنٹ یونین، اور وہ ایک بڑے منجے ہوئے لیڈر تھے، بڑی کمال کی تقریر کرتے تھے. انہوں نے اس سے اونچی کرنی تھی، وہ خیر یہ کر سکے نہ کر سکے. تو بعد میں کہنے لگے دیکھو میری بات سنو، تقریر تمہاری اچھی تھی، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، جب تم دوبارہ وہاں جاؤ گے سجاول تو لوگ تمہارا بڑا خیال کریں گے، بڑی آؤ بخت کریں گے، لیکن تم سے ایک بات پوچھیں گے، وہ نقطہ ہے جو میں وہاں چھوڑ آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یاد نہیں ان کو. مجھے یار کیسے تم لوگ ہو، اپنے لیڈر کی تمہیں بات ہی یاد نہیں ہے. وہ نقطہ یہ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر کسان کو 14 ایکڑ زمین دوں گا. وہ تم سے پوچھیں گے. جب وہ گئے تو لوگوں نے یہی پوچھا کہ معراج بھائی وہ بھٹو صاحب نے زمین کہا تھا وہ دیں گے؟ لیکن کسان کی کتنی اٹیچمنٹ، اور کیسے بھٹو صاحب نے نفس پہ ہاتھ رکھ کے ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو انگیج کیا، اور بعد میں نکلا کیا؟ اچھا اب آ جائیں یہاں پہ، یہاں بھی یہی تھا. کرپشن یہاں روز 10 ارب کی ہوتی ہے، سال کے اتنا بن جاتا ہے، باہر ہائیڈ پارک میں مکان بن گئے، پیناما ہو گیا، یہ ہو گیا. آج قریباً عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال کا مطلب ہے قریباً 1000 دن. اور آج دیکھ لیں مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، کرپشن آپ کے سامنے ہے، انکمپیٹنس آپ کے سامنے ہے، گورننس نہیں ہے. آپ کو ایک کیوس نظر آتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، دھوکہ ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم جائیں کہاں. اب آ جائیں آپ نوجوانوں پہ، دیکھیں وہی اصول، آپ وہیں چلے جائیں قائد اعظم کے جو ایٹریبیوٹس تھے، جو انٹیگریٹی تھی، جو کریکٹر تھا، جو ہارڈ ورک. دیکھیں نا لیاقت علی خان صاحب کا ایک مشہور کال شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، جو پرانے ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے، انہوں نے کہا پرائم منسٹر آف اے پور کنٹری مسٹ ناٹ ہیو ہز اون ہاؤس، مسٹ ناٹ ویئر نائس لیوش کلوتھس اینڈ مسٹ ناٹ ایٹ لیوش فوڈ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وہ خود آئے ہیں وہاں سے تو نواب تھے، تو انہوں نے کلیم نہیں کی اپنی پراپرٹی انڈیا والی. کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جب تک مہاجرین کے سر پہ چھت نہیں ہوگی تب تک میں یہ کلیم نہیں کروں گا. اب اسپرٹ دیکھیں آپ. آج ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو ہائیڈ پارک ہے وہ ناجائز ہے، وہ اللیگل ہے. جو میرا 300 کنال کا ہے وہ لیگل ہے. ہم لیگل انلیگل کی بات نہیں کر رہے، ہم اس اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہمیں دے گئے ہیں کہ یار لوگوں کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگ تو اپنا بل نہیں پے کر سکتے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کی تعلیم نہیں ہے، لوگوں کا بچوں کا مستقبل تابناک نہیں ہے، لوگ مایوس ہیں، لوگ پریشان ہیں. اور آپ محلوں میں بیٹھ کے ہماری آپ منسٹرز کی تنخواہیں دیکھ لیں، آپ وزیروں کی فوج ظفر موج دیکھ لیں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک بالکل ڈسکنیکٹ ہے. وہ باتیں کچھ اور تھی، بتایا کچھ اور گیا تھا، نقشہ کو اور کھینچا تھا، لیکن وہ ہو گئی ہے نقشے بازی. اب آ جائیں کہ اس سارے سیاسی منظرنامے کے بعد اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے، وے فارورڈ کیا ہو سکتی ہے؟ وے فارورڈ یہی ہے کہ جب تک عام آدمی الیکشن میں نہیں آئے گا، ہمارا نوجوان پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لے گا. میں نے ایک کوٹ سنا تھا قائد اعظم کا کہ ایوری اسٹوڈنٹ must take interest in politics and must be a member of any party which he or she feels comfortable with. جب تک یہ نوجوان سیاست میں بھی نہیں آئے گا، ڈسگرنٹلڈ بھی رہے گا، ڈسپوائنٹڈ بھی رہے گا، ڈسٹریکٹڈ بھی رہے گا، اور ڈی ٹریک بھی رہے گا. آج فیس بک آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ آپ کے پاس ہے. آج دیکھ لیں ہماری آبادی کے جو نوجوان ہیں وہ دن میں کتنے گھنٹے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ گزارتا ہے، اور اس میں کتنا وہ ٹائم ہے جو یوزفل ہے، جو پروڈکٹیو ہے. نہیں، وہ کم ٹائم ہے. زیادہ ٹائم وہ ہے جو ضائع ہو رہا ہے، وہ ڈائریکشن لیس ہے، وہ
کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا سوسائٹی کی طرف، وہ اپنے علم کو، اپنے اسکل کو انہانس نہیں کر رہا۔ ہمارا تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف کیا ہے، ایچسن ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہو کہ نہ صرف ہمارے پرائم منسٹر ایچسونین ہیں، نہ صرف ہمارے ڈیفینس منسٹر خٹک صاحب ایچسونین ہیں، نہ صرف ہمارے ایجوکیشن فیڈرل منسٹر شوکت محمود صاحب ایچسونین ہیں، بلکہ دو پہلے بھی ایچسونین رہے، ایاز صادق صاحب اور چودھری نثار صاحب۔ کیا انہوں نے 1 روپیہ کام بھی کیا ایجوکیشن پہ اپنے ادوار میں یا آج کے ادوار میں؟ تو یہ ایک کلاس ایچسن آکسفورڈ کی ہے، پھر ایک کلاس ہے آپ کی جو اپر مڈل ہے، پھر ایک لوور مڈل ہے، پھر ایک لوور مڈل ہے، پھر ایک وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تعلیم کیا ہوتی ہے۔ تو کتنی کلاسز بن گئی؟ اب وہ کلاسز جب اتنی بنیں گی، اتنے سیٹس ہو گئے، اتنے اس کے حصے بن گئے، تو نکلے گا کیا؟ پھر ایک قوم تو نہیں بنے گی۔ تو جب تک آپ کا یہ تعلیمی نظام، آپ کا صحت کا نظام، آپ کا معاشی نظام، آپ کا سیاسی نظام، آپ کا انتخابی نظام، جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان میں سوشل ڈیموکریسی ہوگی، پاکستان میں سوشل جسٹس ہوگا، پاکستان میں ایکوالٹی ان اپرچونٹی ہوگی، پاکستان میں فیئر پلے ہوگا۔ آپ کو یہ چاروں میں سے کوئی چیز بھی نظر آتی؟ یعنی ہماری ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈائناسٹک فیملی پالیٹکس یا مالی پالیٹکس؟ سماجی انصاف دیکھ لیں، جو 10 لاکھ پے کر سکتا ہے اس کو انصاف مل جائے گا ہائی کورٹ سے۔ آپ سول کورٹس میں جائیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں جائیں، آپ کو حال نظر آ جائے گا۔ اور وہ بھی کتنی ہماری آبادی ہے جو سول کورٹ میں وکیل کو 20,000 دے سکتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں دے سکتی ہے۔ تو ایک بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا، فنکشنل جو ہے آپ کا سسٹم وہ ڈس فنکشنل ہو گیا۔ تو جب تک یہ بدلے گا نہیں، سسٹم نہیں بدلے، عام آدمی کی الیکشن میں کوئی جگہ نہیں ہے، تھانے میں کوئی عزت نہیں ہے، عدالت میں اس کو انصاف نہیں مل سکتا، اس کا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے بچے کو، فیملی کو صحت کی سہولت میسر نہیں ہے۔ یہ ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، یہ ریئلٹیز آف لائف ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں نا، بیبی از 73 ایئرز اولڈ بٹ بیبی از فریجائل، کہ بچہ ہے 73 سال کا، ہے کمزور، ہے ناتواں، اس کو کبھی ڈرپ لگا کے چلا دیا، کبھی IMF نے چلا دیا، کبھی ورلڈ بینک نے چلا دیا، کبھی اس کو فوجی ادوار میں امریکن ایڈ نے چلا دیا، تو بچہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا 73 سال بعد۔ یہ ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس میں رستہ نکالنا ہے، اس جسے کہنا چاہیے ایک دگرگوں حالت میں، ایک نازک حالت میں ہمیں رستہ نکالنا چاہیے۔ اور وہ رستہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی طرف نہیں جائیں گے، ان کی فلسفی اور آئیڈیالوجی پہ نہیں جائیں گے، اور ان ایٹریبیوٹس کو، اپنے کردار کو بلند نہیں کریں گے، ہم کمپرومائز کے لیے تیار رہیں گے کہ یار کچھ امریکہ کی آشرواد ہو جائے، کچھ برطانیہ کی ہو جائے، کچھ UAE کی ہو جائے، کچھ یہاں کے جو مختلف حلقے ہیں ان کی ہو جائے، کچھ پیسوں والے مل جائیں، تو پھر میں بھی انشاءاللہ پالیٹکس میں آ ہی جاؤں گا اور میرا نام ہو جائے گا۔ نہیں، ہمیں رستہ وہ اپنانا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ٹھیک لگے گا، پھر آپ پلان کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں صحیح رستہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، میں اس پہ چلتا ہوں اور لوگ میرے پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی تقاریر ان کی آپ کو مل جائیں گی جو انگریزی زبان میں ہیں، اور لوگ وہاں بیٹھے ہیں، وہ کہیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کرے گا۔ تو انفارچونیٹلی جس طرح بھٹو صاحب کو پاپولرزم ملا، پاپولیرٹی ملی، اور لوگوں سے وعدے کیے، اور پھر ایک گیپ آیا، ایک ڈسکنیکٹ، ایک مسٹرسٹ آیا عوام میں اور لیڈرز میں، اسی طرح آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم عام آدمی، ہم تھوڑی سی ہمت کریں، ہم تھوڑی کوشش کریں۔ قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے تھے، انہوں نے پالیٹکس نہیں کی، وہ جیل نہیں گئے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جیل تو آپ کا سسرال ہے، فخر کی بات ہے جی میں جیل میں اتنی دیر رہا ہوں۔ تو ہم جب تک اس آئیڈیالوجی پہ کام نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ان حالات سے نکل سکیں۔ تو بات ہوئی تھی نوجوانوں کی اور مستقبل کے پاکستان کی۔ آپ دیکھیں دبستان اقبال میں اس وقت موجود ہیں ہم۔ اقبال نے نوجوان کو کیسے پیش کیا تھا؟ انہوں نے کہا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں نوجوان کو، شاہین کہہ رہے ہیں محبت مجھے ان ستاروں سے ہے، ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یعنی اقبال نے نوجوان پہ کتنا ایمفیسائز کیا ہے۔ اچھا قائد اعظم نے بھی جب ظاہر ہے یہ پاکستان موومنٹ اور یہ سارا تحریک پاکستان کا کام شروع کیا ہے، تو انہوں نے آپ کا میڈیا، اخبار اس وقت، اور دوسری خواتین، نوجوان،
ایک سٹیج پہ خواتین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کچھ جلسہ تھا تو وہاں کچھ سٹیج پہ خواتین بھی بیٹھی تھیں، کوئی 5-7 مرد حضرات ہوں گے، 5-7 خواتین ہوں گی. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ سٹیج سے خواتین کو اتار دیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کمال کر رہے ہیں، یہ میری فوج کا، میری بٹالین کا آدھا حصہ ہیں، ان کے بغیر میں پاکستان کا مقدمہ نہیں جیت سکتا. پھر ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ خواتین وہ ہیں جن کی طاقت قلم اور تلوار سے بھی زیادہ ہے. تو یعنی خواتین پہ کتنا ایمفسس ہے اور نوجوانوں پہ کتنا ایمفسس ہے. اب ظاہر آپ ہمارے جو پیچھے بیٹھے نوجوان ہیں، میں بھی چلیں آپ جتنا نوجوان تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی ابھی تھوڑا بہت دوڑ بھاگ سکتا ہوں. تو ظاہر ہے ہم میں انرجی زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں کم ہیں. جو آپ کو 35-40 کے بعد ایک آپ کی انسان کی پیس، ذمہ داریاں اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ کہ ہم نوجوان 65% ہیں، ہم کالج سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمارے پاس اسکل نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ہمارے چیلنجز ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اسکل پہ زور نہیں لگاتی، وہ اسکل پہ فوکس نہیں کرتی، وہ ڈگری دے دیتی ہے. نکلتا ہے بندہ تو وہ بلینک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب جاب ہے 15,000 کی 18,000 کی، میں جاؤں کہاں. پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میں نے جو اس پہ 16 سال لگائے تو مجھے حاصل کیا ہوا. بچہ بھی پریشان ہے، والدین بھی پریشان ہیں. اس کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. تو مسئلہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مسئلہ نظام کا ہے. اس نظام میں عام آدمی کی جگہ نہیں. اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں جی ہماری پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے اور جس طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے. آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ برطانیہ میں 92% جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہیں وہ فیکٹری ورکرز ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، ٹیچرز ہیں، وکلا ہیں. آپ بتائیں ہماری پارلیمنٹ میں آپ کو کتنے کسان ملیں گے، کتنے مزدور ملیں گے، کتنے فیکٹری ورکر ملیں گے، کتنے ریڈی مان ملیں گے. اب جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو وہاں ہیں نہیں پارلیمنٹ میں، جن کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ہیں وہاں پہ. جو وہ کہہ رہے ہیں میرا احمد خان صاحب بھٹو صاحب کو کہ وہی ٹمن، وہی ٹوانے، وہی دولتانے، آج آپ دیکھ لیں وہی ندیم بابر، وہی خسرو بختیار، اس کا بھائی پنجاب میں ہاشم بخت، وہی جہانگیر ترین، وہی عشرت حسین. تو آپ کو کابینہ میں وہی لوگ نظر آئیں گے، زبیدہ فرخندہ، وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو مشرف کے وقت وزیر شیخ رشید صاحب. ہمارا مقصد کسی بندے کا نام لے کے اس کو ڈسرسپیکٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب یہ لوگ نمائندے ہوں گے تو پھر مسئلے عوام کے حل نہیں ہوں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم نوجوان اور خواتین اور ہر طبقے سے اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک کوشش کریں. ایک ہے سوشل ورک، ایک ہے فلانتھروپی، ایک ہے ہسپتال بنا دینا، ایک ہے یتیم بچوں کو پال لینا، ایک ہے اب مہینے میں کچھ زکوٰۃ دے دینا، وہ ایک اور چیز ہے. عیدی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے، شاید انہوں نے اپنی زندگی میں کھربوں روپے کی خیرات لوگوں سے لے کے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن ہمارا ملک آگے نہیں گیا، ہمارا ملک پیچھے آیا ہے. کیونکہ مسئلہ کسی کو کھلا دینے سے حل نہیں ہونا، مسئلہ اس کو پیر پہ کھڑے کرنے سے حل ہونا ہے. وہ سسٹم کر سکتا ہے، وہ اسٹیٹ کر سکتی ہے، وہ ایک انسان نہیں کر سکتا، ایک ادارہ نہیں کر سکتا. آج فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہیں، وہ ایک یا 4 بندوں کی وجہ سے نہیں ہے. وہ سسٹم ایسا ہے، وہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے. کاروبار ختم ہو گیا ایک بندے کا، اس کو پریشانی نہیں ہے کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے میرے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، بیوی کے بچوں کی. کسی کی جاب چلی گئی تو وہ پریشان نہیں ہے کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے. تو ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ سوشل ورک سے حل نہیں ہونا. ملک کا بہت اچھی کام ہے، ہر بندہ قریباً کر رہا ہے. آپ جس سے پوچھیں وہ کہہ رہا ہے سوشل ورکر ہوں. ملک کے مسائل آپ دیکھ لیں، آج قرضہ کتنا ہمارا پہلے سے بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کی تنخواہیں دیکھیں، پارلیمنٹ کا خیال دیکھیں، ایم پی ایس کی تنخواہیں دیکھیں، مراد دیکھیں، سینٹ کی تنخواہیں دیکھیں، مراد دیکھیں، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، یہ آپ کی جتنے گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، پی آئی اے ہے، وابڈا ہے، ڈیسکوز ہیں، پیپسکوز ہیں، لیسکوز ہیں، اسٹیل مل ہے، یہ آپ کے سال کا ہو سکتا ہے کوئی، اگر آپ یہ تنخواہیں اور یہ سب کچھ نکالیں تو وہ 3,000 تو یہ بن جائے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پھر آپ کو مشنری اسٹیٹس مین چاہیے. وہ ہم میں سے ہی نکلنے ہیں، وہ تیار ہوں، وہ 5 سال 10 سال کی محنت کر کے ثابت کریں کمیونٹی سروس کے ذریعے ایک رول ماڈل کے طور پہ کہ یار یہ بندہ میں نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. قائد اعظم پہ ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا. اب آپ آ جائیں ہمارے دین، مذہب اسلام، قرآن مجید پہ. قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے 5 لفظوں کی، لما تقولون ما لا تفعلون. 5 لفظ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں کہیں 5 بجے نہیں پہنچ سکتا تو کیوں کمٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں جی میں مصروف ہوں، میں نہیں پہنچ سکوں گا. اگر آپ نے وعدہ کیا پھر آپ پہنچیں.
آپ نے وعدہ کیا کوئی لین دین کا کسی سے، اس کو پورا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہی آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی کا آج. تو ہم قرآن مجید سے اٹیچ نہیں ہوں گے، آخرت سے اٹیچ نہیں ہوں گے. اللہ دن میں ہمیں 5 بار بلاتا ہے، ہم وہاں وہ 5 بار سننے کو تیار نہیں ہیں. ہاں کوئی سیکٹری بلا لے ہمیں، کوئی چیف منسٹر بلا لے تو ہم بھاگے جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے پہنچے ہوں گے گلدستہ پھولوں کا لے کے. تو ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ امید لگانی کہیں اور ہے، پہنچنا کہیں اور ہے، منزل کہیں اور ہے. ہم نے اس منزل کو بھول کے، تو یہ جو ایک ہماری ایک سٹے ہے، ایک جو ہمارا ٹرانزٹ ہے، جس طرح جاتے ہیں نا امریکہ تو کہتے ہیں دبئی میں میرا ٹرانزٹ ہے 4 گھنٹے کا. تو دبئی پہنچتے ہیں پتہ ہوتا ہے میری منزل یہ نہیں، منزل امریکہ ہے. تو اصل میں مسلمان کی تو یہ ہے ہی نہیں منزل، مسلمان کا تو ہے ہی یہ سٹے ٹرانزٹ کچھ وقت کا. آپ اس سے موازنہ کر لیں، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جسے آپ کہتے ہیں خربوں سال سے بھی زیادہ لمبی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. جب گزار رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، جھوٹ بول دو، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی، دھوکہ دے دو، چکر دے دو، کچھ مال بچ رہا ہے. یہ نہیں خیال کرتے کہ یار یہ تو کچھ وقت کا ہے، وہ بہت لمبا معاملہ ہے. اور وہاں ایک طرف جہنم ہے، اس میں پیپ والا پانی ہے، اس میں سانپ بچھو ہیں، اس میں ہتھوڑے ہیں، اس میں ہتھکڑیاں ہیں، اس میں آگ ہے، اس میں موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی. آپ باہر نکلیں، آپ نے آج لباس پہنا ہوا ہے موسم کے حساب سے ہے، آپ گرمی میں موسم کے لحاظ سے لباس پہنیں گے، آپ کا اے سی آن ہو جائے گا. میں نے یہاں لیکچر اٹینڈ کیے ہوئے ہیں گرمی میں، یہ اے سی آن ہوتا ہے. یہ ہم انسان اپنے لیے آرام چاہتے ہیں، تو وہ تو ہمیں ہمیشہ کا آرام دے رہا ہے، ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. باتیں اچھی ہم کر لیتے ہیں، ہر وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں سب سے پہلے خود احتسابی تھی، ریاست مدینہ میں سادگی تھی جو ریاست مدینہ کے چلانے والے تھے. آپ کو شاید سن کے حیرانی ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق جب بنے ہیں، اپنی تنخواہ انہوں نے مقرر کی برابر ایک مزدور کے، تو وائف نے 15 دن بعد ان کو سویٹ پیش کی. ان کو بڑا شوق تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے آ گئی، میری تنخواہ میں یہ افورڈ نہیں ہو سکتی. تو وائف نے یہ کہا کہ یہ میں نے پیسے جمع کیے ہیں 15 دن، تو آج میں آپ کو یہ پیش کر سکی ہوں. ان کا میری تنخواہ اور کم کر دیں، کیونکہ مزدور جو ہے 15 دن بعد سویٹ نہیں کھاتا. ہمارے یہاں دیکھ لیں، کوئی بھی شروع کر لیں غلام محمد سے، 73 سال تو ہو گئے. تو وہ عوامی لوگ آگے ہیں جن میں جذبہ ہو خدمت کا، جن کا مقصد بڑی گاڑی نہ ہو، جن کا مقصد بڑا نام نہ ہو، جن کا مقصد یہ ہو یار میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں وہاں کامیاب ہو جاؤں، میں وہاں سرخرو ہو جاؤں، اور میں یہاں عوام کی خدمت کروں گا تو کیوں میں عزت نہیں ہوگی، کیوں لوگوں کے دل میں میرے لیے گھر نہیں ہوگا، کیوں جگہ نہیں ہوگی. تو نوجوان خاص طور پہ اپنا وقت پڑھائی کے ساتھ تھوڑا بہت ہماری سیاسی مطالعہ ضرور کریں، ہماری ہسٹری کا مطالعہ ضرور کریں، قرآن کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے آپ کو اللہ سے اور آخرت سے اٹیچ رکھیں، اسی میں کامیابی ہے. باقی اچھی انگریزی سیکھیں، سائنس کا اچھا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہماری قوم سائنٹسٹ پیدا نہیں کرتی. شاید دنیا ویسٹ میں 200 میں سے 180 بڑی یونیورسٹیاں، ٹاپ 180 یونیورسٹیز آؤٹ آف 200 ویسٹ میں ہیں، تو کیوں ویسٹ آگے نہیں ہوگا؟ آپ ان کا تعلیمی نظام دیکھ لیں، آپ ان کا صحت کا نظام دیکھ لیں، آپ عدالتی نظام دیکھ لیں، آپ معاشی نظام دیکھ لیں، آپ ان کا انتخابی نظام دیکھ لیں، آپ ان کا سیاسی نظام دیکھ لیں. آپ کو وہاں کتنے سنتے ہیں آپ کے وہاں یہ کرپشن ہو گئی، بچے اسکول میں نہیں. آپ چین کا نظام دیکھ لیں، چین نے میریٹوکریسی پہ چلایا. سنگاپور ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، چھوٹا سا سنگاپور ہے، ہم سے کو 20 گنا زیادہ اس کی ایکسپورٹ ہوگی. ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں وہ 20 سے آگے جاتی نہیں. یہ چائنا ٹرکی پیچھے تھے ہم سے آج سے 35-40 سال پہلے. آج دیکھ لیں کہاں ہے وہ. سب سے بڑی اکانومی دنیا کی اس وقت چائنا ہے، امریکہ کے بعد یا پہلے. آج جرمن 2000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ 25 پہ نہیں پہنچتی. تو ہمارے پرائم منسٹر چھلانگے مارتے ہیں کہ جی 25 ہو گئی ہے. تو یہ کہ یہاں پوٹینشیل یہاں بہت ہے. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس 4 موسم ہیں. یہ باہر ویسٹ میں نہیں ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو لیڈرشپ پہنچتی ہے اوپر، وہ عوامی نمائندے نہیں ہوتے. وہ وعدے کرتے ہیں عوام سے، 50 کروڑ لگا کے MNA بنتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، گارڈ رکھتا ہے، گاڑیاں رکھتا ہے، ڈالے لینڈ کروزر رکھتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے باہر ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل ہے میرے اوپر. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو ضرورت کا نہیں ہے وہ بانٹ دو، وہ دے دو. میں قیامت کے دن تمہاری کمر اور ماتھوں پہ یہ جمع کیا ہوا سونا پگھلا کے لگاؤں گا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ہم اربوں روپے کی پراپرٹی رکھ کے کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. وہ شاعر کہہ رہا ہے کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. اس سے پوچھے صبح سے شام کیسے ہوتی ہے. ادھر دھیان نہیں ہے ہمارا، اور ہم بیٹھ کے پالیسیز بنا رہے ہیں. اور ہم نے پیٹرول ڈبل کر دیا ہے 5 روپے. اور آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ کتب صاحب شاید 75 سال کے ہوں گے، کبھی 25.5 روپے لیٹر ایک دن پیٹرول بڑھا آپ کی زندگی میں؟ بتا دیں. یہ جو 3 مہینے پہلے بڑھا. یہ ہے ہمارے ملک کا المیہ کہ وہاں IMF ہے، اس سے قرضے ہیں، اس کو سود کی قسط دینی ہے.
یہاں تنخواہیں دینی ہیں، اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہم بند نہیں کر سکتے، ہماری سیاسی مسئلے ہیں، الیکٹیبلس کے بغیر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، تو پھر آپ کے پرنسپلس کیا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو میں اس پہ سم اپ کروں گا کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ براہ کرم پاکستان کی تاریخ اور پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے ان کو جانیے اور اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے۔ آپ کو جہاں کہیں ایسے لوگ ملیں جو کوئی اچھی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان پہ شامل ہو کے، ٹرین ہو کے، گروم ہو کے آنے والے 5-10 سالوں میں اس پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرنے میں اپنا رول پلے کریں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو سیاسی علم، سیاسی بصیرت، نالج، محنت اور کنسسٹنسی یہ درکار ہے۔ یہ کام ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہونا، یہ کھیل بگڑا ہے 73 سالوں میں، اس میں دہائیاں لگیں گی۔ تو اگر آپ اپنا خون پسینہ لگانا چاہتے ہیں، لگائیں، اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ ہم نے آج سے 7 ماہ پہلے پاکستان جاگو تحریک شروع کی ہے، جس میں میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں۔ یہ قیوم نظامی صاحب نے شروع کی ہے، بھٹو دور کے ایک نیک نام اور نظریاتی سیاستدان تھے، مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، یہاں لیکچر بھی دے چکے ہیں، قرآن پہ کتابیں لکھ چکے ہیں، معاملات رسول، معاملات قرآن، معاملات ریاست مدینہ، ایک عملی مسلمان، ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ انہوں نے شروع کیا آج سے 7 مہینے پہلے۔ یہ غیر سیاسی ہے، غیر جماعتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جا کے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یار جاگ جاؤ، باشعور ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ۔ یہ جو ہمارا نظام ہے اور جو ہمارا قانونی ڈھانچہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ انگریزوں کا نظام ہے۔ ہم نے اس کو بدلنا ہے تاکہ اس میں عام آدمی کی جگہ بن سکے، اسپیس بن سکے۔ ہم نے تعلیمی نظام بدلنا ہے، ہم نے صحت کا نظام بدلنا ہے، ہم نے عدالتی نظام بدلنا ہے، ہم نے پولیس کا نظام بدلنا ہے، ہم نے اپنا پانی کا سسٹم، بجلی کا سسٹم، قرضوں کا سسٹم، یہ سارے سسٹم بدلنے ہیں ایک کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ایفرٹ اور ٹیم ورک کے ذریعے۔ یہ کام دہائیوں میں ہوگا، یہ سال 2 سال 5 سال کا نہیں ہے۔ اس میں اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، عوامی ایجنڈا ہے کہ 2 وقت کی جن کو روٹی نہیں ملتی، قائد اعظم نے کہا تھا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اس وقت جو محنت کر رہا ہوں امیروں کے، سرمایہ داروں کے لیے نہیں کر رہا، میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ ریاست ایسی ہو جو غریب کو تحفظ دے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک بار پھر دبستان اقبال والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری آج کی گفتگو سے آپ کو کچھ علم ملا ہوگا، کوئی روشنی مستقبل کی ملی ہوگی، اور میں نے آپ کو کوشش کی ہے بجائے کنفیوز کرنے کے، قائد اعظم کا ویژن، ان کی پرسنالٹی، ہمارا سیاسی منظرنامہ آج کا اور ماضی پچھلے 70 سال کا قریباً، اور آگے مستقبل میں کیسے اس بھنور سے، اس دگرگوں سچویشن سے ہم نکل سکتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، خواتین ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اساتذہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، فیکٹری ورکر، ریڑھی بان، چپڑاسی، ایک غریب ہاری، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ مسائل عوام کے ہیں، جو بیٹھے ہیں عوام کے نمائندے، ان کی وجہ سے ہیں، ان کو ہم نے الٹیمیٹلی ریپلیس کرنا ہے ایک پرامن آئینی قانونی جدوجہد کے ذریعے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو، کوئی سوال ہو، میں حاضر ہوں۔